السلام علیکم دوستو، میں ہوں برہان الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش بیک میرے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ایک حیران کن منصوبے کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ دوستو، دنیا بھر میں کچھ سالوں سے ایک منصوبے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کا نام ہے ابراہیمک ریلیجن یعنی ابراہیمی مذہب، اور اس کی شروعات ابراہیمک فیملی ہاؤس سے کی جا رہی ہے، جس کا عربی میں نام ہے البیت العائلہ الابراہیمیہ، جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ابراہیمی خاندان کا گھر، جو کہ امارات عربیہ متحدہ یعنی کہ UAE کے شہر ابوظبی میں کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، ابراہیمی فیملی ہاؤس کا اگریمنٹ 4 فروری 2019 کو ابوظبی میں ہوا تھا، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس اگریمنٹ پہ کس نے دستخط کیے تھے؟ اس میں کیتھولک چرچ کی طرف سے پاپ فرانسس اور الازہر مسجد کی طرف سے شیخ احمد الطیب نے دستخط کیے تھے، جو کہ مصر کے امام اعظم ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ابراہیمک فیملی ہاؤس میں 3 عمارتیں بنائی جا رہی ہے، جس میں سے ایک مسجد اور دوسری چرچ اور تیسری ہوگی یہودی کنیسہ، اور اس مسجد کا نام ہوگا امام الطیب، اور چرچ کا نام ہوگا سینٹ فرانسس آف اسسٹ، اور یہودی کنیسے کا نام ہوگا موسیٰ بن میمون۔ اور اس منصوبے کا اعلان UAE کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز یعنی UAE کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد نے 5 فروری 2019 کو نیو یارک پبلک لائبریری میں ہیومن فیٹرنیٹی کے ہائر کمیٹی کی میٹنگ میں کیا تھا، یعنی کہ اگریمنٹ بننے کے اگلے ہی دن اس کا اعلان کیا۔ اور یہ سب کے باوجود UAE کے سارے بڑے عہدیدار یعنی ہائی لیول آفیشلز کا کہنا ہے کہ ابراہیمی فیملی ہاؤس کا ابراہیمی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر اگلے ہی سال دوبارہ UAE نے اس قسم کا اگریمنٹ اسرائیل کے ساتھ کر لیا، جس کا نام سن کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، کیونکہ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا نام ہے ابراہم اکارڈز پیس اگریمنٹ۔ اور یہ اگریمنٹ دونوں ممالک کے درمیان مکمل سمجھوتا تھا، یعنی اس میں امن اور تجارت پہ مکمل چھوٹ وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کی تحریر کی گئی تھی۔ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں اس کی اصل بنیاد کہاں سے رکھی گئی تھی۔ بس یہ بات دھیان میں رہے کہ ابھی تک ابراہیمی مذہب کا باقاعدہ کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی مستقل پیروکار ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اپنی مذہبی کتاب ہے، لیکن ابراہیمی مذہب کی الگ الگ شکلوں میں دعوت دینے کی کوشش کافی حد تک کی جا چکی ہے، یعنی کہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل کے طور پہ کافی اقدامات لیے جا چکے ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ کتابیں بھی پبلش کی جا چکی ہے، جو کہ اس منصوبے سے ہونے والے خطرے کا اندیشہ دیتی ہے۔ تو آئیے اس کی بنیاد کی طرف۔ اس منصوبے پر کچھ عرصے پہلے ریسرچ شروع ہوئی تھی، اور اس کی بنیاد 3 مذہبوں پر رکھی گئی تھی، جس میں سب سے پہلا ہے اسلام، اور دوسرا ہے یہودیت، اور تیسرا ہے عیسائی مذہب۔ پھر اس کی بنیاد ایسے عقیدوں پر رکھی گئی جسے یہ تینوں مذہب مانتے ہو، اور جو لوگ اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ان عقیدوں پر توجہ دلائی جاتی ہے جس میں تینوں مذہب کو کوئی اختلاف نہیں ہے، تاکہ ان کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑے ہیں ان کو نظر انداز کیا جا سکے، اور تینوں میں آپس میں اتحاد یعنی کہ ایکتا بنائی جا سکے۔ لیکن اس کا اصل ٹارگٹ بالکل بھی یہ نہیں ہے، بلکہ مذہب، ٹورزم، سوسائٹی، سوشل ڈیولپمنٹ اور کمرشل اور دیگر معاملات کو صہیونی دشمن کے مطابق چلانا ہے۔ اور یہ شیطانی سوچ نے ایک بہت بڑے مسئلے کو جنم دے دیا ہے، جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل جاری ہے۔ اور اس حوالے سے ایک عرب مصنف خالد الفردوسی کے رپورٹ کے مطابق ابراہیمی مذہب کا خیال سن 1990 میں اس وقت پیدا ہوا جب امریکی وزارت خارجہ میں عرب اور اسرائیل کی جنگوں کو حل کرنے کے لیے ایک سیاسی حل ڈھونڈا جا رہا تھا، اور اس میں اسلام اور عیسائیت اور یہودیت یہ تینوں کے درمیان روحانی عقائد کو ٹارگٹ کیا گیا، یعنی یہ تینوں مذاہب آسمانی مذاہب ہیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے تعاون سے کچھ ریسرچ بھی حاصل کی، جس میں ان کے سامنے 4 چیزیں کھل کے سامنے آئی۔ سب سے پہلی، یہودیت اسلام یا عیسائیت کو آسمانی مذہب تسلیم نہیں کرتے، یعنی ان کے مطابق یہ دونوں مذاہب اللہ کے نازل کیے ہوئے الہی مذہب نہیں ہے۔ اور دوسری، عیسائیت یہودیت کو تسلیم کرتی ہے مگر اسلام کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور تیسری، اسلام کو عیسائیت اور یہودیت دونوں بھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن اسلام عیسائیت اور یہودیت کو پچھلے انبیاء کی قوم کے طور پہ تسلیم کرتا ہے۔ اور چوتھی، یہ تینوں مذاہب کے درمیان سب سے بڑا مشترکہ نقطہ یعنی کہ کامن بلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہیں تینوں مذاہب آسمانی نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس بنیاد پر سن 2004 میں امریکی وزارت خارجہ نے ہارورڈ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کو
تینوں مذاہب کے پیروکاروں کو ایک مذہب پر جمع کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم دیا تھا، اور مسلسل 8 سالوں کی ریسرچ کے بعد سن 2013 میں یہ منصوبہ پختہ ہو کر ایک پریکٹیکل شکل میں طے پایا گیا، اور پھر اس پروجیکٹ پر کام کرنے کا حتمی فیصلہ 4 شکلوں میں لیا گیا، جو کہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلا، مشترکہ عقیدوں کو جمع کرنا، یعنی تینوں مذاہب میں مشترکہ عقیدوں کو ان کی مقدس کتابوں سے، یعنی قرآن، تورات اور بائبل، اس میں سے تلاش کر کے دریافت کرنا۔ اور دوسرا، تینوں مذاہب میں سے غیر مشترکہ عقیدوں کو منسوخ کرنے کی دعوت چلانا، یعنی کل ملا کے مشترکہ عقیدوں کو جمع کرنا اور اختلافی عقیدوں کو نہ ماننے پر آمادہ کرنا۔ اور تیسرا، مشترکہ عقائد کو ایک کتاب میں ڈالنا، جو کہ ابراہیمی مذہب کی مقدس کتاب کہلائے گی، اور اصل مقدس کتابیں یعنی قرآن اور تورات اور بائبل تینوں کو منسوخ کر کے تینوں مذاہب کے لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک مذہب یعنی ابراہیمی مذہب پر متحد کرنا، جس کے اقدامات کافی پہلے تیار کیے جا چکے تھے۔ اور چوتھا، اس میں ایک عبادت گاہ کا تصور پیش کیا جائے گا جسے ابراہیمک ہاؤس کہا جائے گا، اور اس میں تینوں مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور حقیقی عبادت گاہیں یعنی مسجد اور یہودی کنیسے اور گرجا گھروں کو منسوخ کر کے ابراہیمک ہاؤس پر جمع کیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ اس کا آغاز مغربی ممالک سے شروع کریں گے، اور رفتہ رفتہ یہ فتنہ سارے عرب ممالک میں اور پھر دنیا بھر میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک عرب محقق اور ماہر تعلیم ایاد الامارہ نے مختصر انداز میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیمی مذہب ایک نیا مذہب ہے جو کہ امریکی صہیونی باورچی خانے میں سن 2000 میں تیار کیا گیا ہے، جس سے آسمانی مذاہب یعنی اسلام اور عیسائیت اور یہودیت، یہ تینوں مذاہب کو منسوخ کر کے ابراہیمی مذہب کو قائم کیا جا سکے۔ اور ابراہیمی مذہب سے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی رسومات اور نظریات اور سختیوں کو ختم کر دے گا اور ہر قسم کی آزادی دے گا اور ذلت اور تسلط کو ختم کر دے گا۔ حالانکہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور اسلام پہ بے بنیاد الزام ہے، اور اس کا اصل مقصد لوگوں کو یہودیوں کا تابعدار اور غلام بنانا ہے، اور ان لوگوں کا ہمیشہ کی طرح پہلا ٹارگٹ وہ مسلمان ہوگے جو جدید اسلام کی خواہش رکھتے ہیں یا جو اپنے آپ کو آزاد خیال بتاتے ہیں۔ اور اس بات سے ہم میں سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن مصر اور دیگر عرب ممالک میں لوگ اس منصوبے سے ہم سے کافی پہلے سے واقف ہیں، اور مصر کے تمام اسلامی فرقوں نے اور حتیٰ کہ عیسائیوں نے بھی اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کو مسترد کرنے والا مسلمان علاقہ نجف کا علاقہ ہے، جو کہ عراق میں پڑتا ہے، اور نجف کے مسلمانوں نے نہ صرف اس کو مسترد کر دیا بلکہ یہ بات چلنے پر اسرائیلی پروڈکٹس پر بھی اپنی حکومت سے پابندی کے مطالبات کیے تھے۔ مصر کے امام اعظم اور شیخ الازہر احمد الطیب نے جب اس اگریمنٹ پہ دستخط کیے تھے تب وہ اس منصوبے سے واقف نہیں تھے، لیکن یہ اقدام کے بعد ان کو تجسس ہوا، پھر انہوں نے اس معاملے کی چھان بین کی جس میں ان کے سامنے اس اگریمنٹ کا اصل چہرہ ظاہر ہو گیا۔ پھر انہوں نے کھلے الفاظوں میں نہ صرف اس کو مسترد کر دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم اسلام میں کسی بھی دین کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ ادنا درجے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور امام اعظم نے اس ابراہیمی مذہب کی دعوت کو جب مسترد کرنے کا اعلان کیا تب وہاں کے لوگ اس بات سے بالکل ناواقف تھے، اور وہاں جو لوگ موجود تھے یہ ابراہیمی مذہب کا نام سن کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر امام اعظم نے اپنی تقریر میں لوگوں کو پورا معاملہ سمجھایا اور اس سے آگاہ بھی کیا، اور پوچھا کہ آخر اس دعوت کا کیا مقصد ہے؟ کیا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ابراہیمی مذہب کی دعوت انسانی اتحاد یعنی ہیومن یونٹی اور مسائل کے اسباب کے خاتمے کی دعوت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل یہ لوگوں کو اپنے مذہب اور عقائد اور ایمان سے فارغ کرنے کی دعوت ہے، اور فرمایا کہ ابراہیمی مذہب بنانے کا منصوبہ ایک خیال ہی رہ جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو، اور پوری انسانیت پر یہ لاگو کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے انسان کو اس فطرت پہ بنایا ہی نہیں ہے کہ سارے ہی ایک دین پہ اور ایک عقیدت پہ متفق ہو جائے۔ اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے امام اعظم نے فرمایا کہ عقیدت کا احترام کرنا الگ بات ہے اور اس پہ ایمان لانا الگ بات ہے۔ اتنا ہی نہیں، پوپ ٹواڈروس ثانی نے مصری چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے اس ابراہیمی مذہب کے نظریے کو مسترد کرنے پہ پورا زور دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیمی مذہب کا خیال اور نظریات اصل میں ایک سیاسی مفاد کے لیے ہے، نہ کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ ان کا خیال ہے کہ مذاہب ایسے زمانے کی طرح ہیں جنہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بالکل قبول نہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور یہودیت اور عیسائیت یہ تینوں مذاہب ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، اس لیے یہ ممکن ہے، لیکن یہ مغرب میں جو چاہے کرے، پر یہ مشرق میں ناقابل قبول ہے۔ اور پوپ صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ اصل میں مڈل ایسٹ مذہبوں کا مرکز ہے، اور یہ خیال ایک سیاسی سوچ کو پیدا کرتا ہے جس کا مقصد انسانوں کو نہیں بلکہ اپنی ذاتی سیاست کو مفاد دینا ہے۔ اور اس پر انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز نے بھی ابراہیمی مذہب کی دعوت کو اسلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی سمجھتے ہوئے مسترد کر دیا، اور کہا کہ ہمیں یہ کسی بھی شکل میں قبول نہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد توحید اور وحدانیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ توحید اور شرک دونوں متضاد چیزیں ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے جو کہ ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے۔ اور قرآن و سنت اور ایمان اور شریعت اللہ اور اس کے رسول پہ ثابت قدمی کا نام ہے۔ اور ایک عظیم مصری ہسٹورین، جدید اور عصری تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر عاصم الدوسکی، اور فلسطینی ہسٹورین عبدالقادر یاسین اور ڈاکٹر محمد الشرقاوی، یہ تینوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیمی مذہب ایک صہیونی سازشوں میں سے ایک سازش ہے جس میں انہوں نے مہارت حاصل کر رکھی ہے، اور اس نئے ابراہیمی مذہب کو نہ تو اسلام، نہ یہودیت اور نہ عیسائیت کسی کے بھی یہاں یہ قبول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان کے آخری کھیل تو دیکھو، جو عرب کے ایک حکومت کے پاس کچھ یہودیوں کو شہریت دلا کر حکومت میں کام کرنے کی سازش رچا رہے ہیں، اور آگے بات مکمل کرتے ہوئے ان سارے لوگوں نے یہ بات بڑی شدت سے ثابت کی کہ یہ منصوبہ اصل میں اسرائیل کی تعاون سے ہو رہا ہے، جس کا مفاد فی الحال ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، اگر ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشن گوئی پر نظر ڈالیں تو اس منصوبے کا خلاصہ گریٹر اسرائیل بنتا ہے، جس کے نقشے میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گریٹر اسرائیل میں مڈل ایسٹ کے عرب ممالک شامل ہے، یا پھر اس میں کہیں نہ کہیں ایسی سازش چھپی ہے جسے وہ سارے عرب ممالک کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی ساری نقل و حرکت عرب ممالک میں ہی ہو رہی ہے، اور آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کا تحفظ کرے اور ہمیں دین اور آخرت کے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں مزید جانکاری کے ساتھ۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔